ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 12واں پارہ شروع ہوتا ہے، سورہ ہود ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کوئی جاندار زمین پہ نہیں مگر اس کے ذمہ، یعنی کہ اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اور وہ جانتا ہے کہ وہ کدھر جاندار ہے اور کدھر وہ رات بسر کرتا ہے۔ تو اللہ پاک نے جتنی بھی مخلوق پیدا کی اس کا رزق اللہ نے رکھا ہوا ہے زمین پہ، اور وہ پہنچاتا ہے۔ انسان جو اشرف مخلوق ہے اس نے ہی مکاریاں اور خباثتیں کر کے ایک دوسرے کا رزق چھینا ہے، ورنہ ہزاروں کی تعداد میں پرندے فضاؤں میں اڑتے ہیں، کوئی بھوک سے نہیں گر کے مرتا، حالانکہ کوئی IMF ان کو فنڈ نہیں دیتا، کوئی وہ فصلیں نہیں بیچتے، کوئی گھروں میں سٹور نہیں رکھے۔ تو قرآن مجید کی آیت حق ہے کہ اللہ نے ہر جاندار کا رزق رکھا۔ یہ لوگ اپنی طاقت کے زور پہ، اپنے اختیار کے زور پہ اربوں ڈالر غریبوں کے چھین کے لے جاتے ہیں، اور یہی اس زمین پہ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ایک دوسرے کا احساس کون کرتا ہے اور ایک دوسرے کے حقوق پہ ڈاکہ کون ڈالتا ہے۔ چند روزہ زندگی کا یہی مقصد ہے تاکہ تمہیں آزمایا جائے تمہیں اچھے عمل کون کرتا ہے۔ پھر فرمایا سورہ نوح یعنی کہ سورہ ہود کے اندر انبیاء کا واقعہ، نوح علیہ السلام کے ساتھ جو مسلمان تھے وہ غریب تھے، یعنی کہ پیشے کے لحاظ سے بھی مالی لحاظ سے بھی، تو سردار کہتے ان کو ہٹاؤ پھر ہم تمہاری بات مانیں گے۔ سٹیٹس کو جو ہے یہی رکاوٹ بنا ہدایت قبول کرنے میں۔ فرمایا وما انا بطارد الذین آمنوا، میں ایمان والوں کو پیچھے نہیں ہٹا سکتا، کیونکہ انہم ملاقو ربہم، کل کو رب سے ملاقات ہونی ہے ان کی، تو میں کیا جواب دوں گا؟ یا قوم من ینصرنی من اللہ ان طردتہم، اگر میں ان کو ہٹا دوں پیچھے تو میری کون مدد کرے گا؟ میں رب کو کا کس طرح سامنا کر سکوں گا؟ تو یہ تھے نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں ان غریب مسلمانوں کو پیچھے نہیں، اپنی مجلس سے نہیں نکال سکتا۔ یہی مطالبہ مشرکین مکہ کے سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا تھا۔ بہرحال نوح علیہ السلام مسلسل سمجھاتے رہے، قوم نے کہا تیرے جھگڑے بہت بڑھ گئے ہیں، یعنی کہ اس طرح وہ زیادہ دشمنی پہ آ گئے۔ پھر اللہ سے مدد مانگی، اللہ نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، اے نوح کشتی بناؤ۔ اللہ کی ہدایات کے مطابق کشتی بنائی گئی۔ دور دور کوئی بارش کا اور پانی کا نام و نشان نہیں تھا، تو جب یہ گزرتے سردار اس قوم کے سخروا منہ، تو مذاق کرتے کہ لو جی بابے کا دماغ معاذ اللہ خراب ہو گیا، یہ کشتیاں اور اتنی بڑی کشتی کہاں چلانی ہے۔ فرمایا آج یہ مذاق کرتے ہیں، ان کو کہو فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ، کل ہم تم سے مذاق کریں گے۔ کشتی بن گئی، کہا ایک جوڑا رکھ لو اور پڑھو بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ کے نام کے ساتھ ہی یہ چلتی ہے اور اسی کے نام سے ٹھہرتی ہے۔ سب سے پہلے کشتی کا ڈیزائن بنایا نوح علیہ السلام نے اللہ کی رہنمائی میں، جو لا فلوٹنگ آج بعد میں بنا کہ بڑی بڑی چیزیں ڈوب جاتی ہیں، یعنی سوئی بھی ڈوب جاتی ہے، لیکن یہ کشتیاں اور جہاز، بحری جہاز، یہ حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی، اور پھر رب کے حکم پہ یہ چلتی ہے اور ٹھہرتی ہے۔ جب چاہے اللہ تو ٹائٹینک کو بھی ڈبو دیتا ہے، تو اللہ ہی ٹھہراتا ہے، کنارے پہ لگاتا ہے، کوئی اور نہیں کشتی پار لگاتا۔ ان ربی لغفور رحیم، میرا رب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، یہ بھی کہو نوح۔ اس کے بعد کشتی چل پڑی، بیٹے کو دیکھا، نظر پڑی پہاڑی کے اوپر چڑھ رہا ہے، کہا بیٹا چھوڑ دے کفر، آ جا کشتی میں۔ کہا نہیں، یہ پہاڑ کی چوٹی مجھے بچا لے گی۔ کہا آج لا عاصم اليوم من امر اللہ، اللہ کے حکم کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکے گا۔ بہرحال ابھی گفتگو ہو رہی تھی، وحال بینہم الموج، ایک موج آئی
اور باپ اور بیٹے کے درمیان حائل ہوگی، فکان من المغرقین، غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیبتنی سورۃ الہود، سورہ ہود اور اس قسم کی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا کہ انبیاء کی قوموں کے یعنی کہ واقعات اور کس طرح پوری پوری قومیں اللہ کے غضب کا شکار ہوئی، عذاب میں مبتلا ہوئی۔ اللہ اکبر۔ آخر بیٹا تھا، فرمانے لگے رب ان ابنی من اہلی، اللہ تو نے کہا تھا میرے اہل کو بچائے گا، یہ تو میرا اہل تھا میرا بیٹا۔ فرمایا لیس من اہلک، نو تیرا یہ اہل نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، کیونکہ اس کا عمل صحیح نہیں تھا، نہ عقیدہ نہ اس کا عمل۔ یہاں ڈی این اے ٹیسٹ سے نہیں میچ ہوتا، یہاں تو ایمان کا ٹیسٹ ہوتا ہے، تو یہ تیرا اہل ہی نہیں تھا، اس لیے آئندہ ایسا سوال نہ کرنا جس کا تجھے علم نہیں، ما لیس لک بہ علم، جس کا تجھے علم نہیں ایسا سوال نہ کرنا ورنہ نادانوں میں سے ہو جائے گا۔ تو فوراً نوح علیہ السلام نے جو 950 سال تک اللہ کے لیے باتیں سنتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، فوراً رب سے معافی مانگنے لگے، اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ایسا سوال کرنے سے جس کا مجھے علم نہیں، بخش دے مجھے۔ اس کے بعد پردہ سکرین، دنیا کی پردہ سکرین پہ دوسری قوم عاد آئی، بڑی لمبی ترنگی تھی، قد و کاٹ والی تھی، 12-13 فٹ کے قد تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام پیغمبر تھے، فرمانے لگے قوم کو جب سمجھایا ایک اللہ کی عبادت کرو، کہنے لگے وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، ہم تیری بات سن کے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ انی بری مما تشرکون، حضرت ہود علیہ السلام فرمانے لگے میں بری ذمہ ہوں تمہارے شرک سے، لیکن فرمایا کہ یاد رکھو ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، ہر جاندار کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کی پیشانی کے بعد اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہے اس کو کھینچ لے، جب چاہے گرفتار کر لے۔ آخر کار اللہ کا حکم آیا اور اس قوم کو آندھی نے تباہ کر دیا، ایمان والوں کو اور ہود علیہ السلام کو اللہ نے اپنی رحمت سے بچایا۔ تل کا آدم، تباہی کے بعد جو تبصرہ ہے، اللہ کی 4 شیٹ دیکھیں جو اللہ نے ان پہ کی، یہ عاد تھی، جاہدوا بآیات ربہم، اپنے رب کی آیتوں سے جھگڑتے تھے، وعصوا رسلہ، اس کے رسولوں کا نافرمانی کرتے تھے، واتبعوا امر کل جبار عنید، ہر سرکش اور جابر کی پیروی کرتے تھے، نبیوں کے مقابلے میں ظالموں کے پیروکار تھے، جابروں کے اور اناد رکھنے والوں کے پیروکار تھے۔ آج ہم بھی ساتھ ساتھ قوموں کے واقعات سن کے یہ دیکھیں، ہم نبیوں کی پیروی کر رہے ہیں کہ ظالموں اور جابروں کی پیروی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دوسری قوم آئی، قوم سمود، صالح علیہ السلام، انہوں نے بھی سمجھایا، قوم کہنے لگی ہم تو سمجھتے تھے ہم بڑا یعنی کہ امید لگا کے بیٹھے تھے تیرے بارے میں، تو عجیب ہی باتیں کرتا ہے، اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، ہم چھوڑ دیں ان کی پوجا جن کی پوجا ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، ہمارے باپ دادا کے غل تھے، اتنے عرصے سے یہاں جھکتے رہے، نیاز لے کے آتے رہے، چکر کاٹتے ہیں، آخر کار نہیں سمجھے، پھر نشانی کا مطالبہ کر دیا، ایک اونٹنی لمبی تڑنگی سامنے آ گئی موزانہ طریقے پہ یعنی طریقے سے، اور پھر آخر کار کچھ برداشت کیا، کیونکہ ایک دن چارہ یعنی پانی وہ پیتی تھی اور اسی طرح باقی دوسرے دن دوسرے جانور، فَأَكَلُوهَا، ان بدبختوں نے اس کی کونچیں کاٹ دیں، کہا 3 دن تک موج میلہ کر لو۔ اس کے بعد وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، ایک چنگھاڑ، ایک چیخ نے ان ظالموں کو پکڑ لیا، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہے، جس طرح پرندہ چڑیا کی مرے تو چونچ نیچے کی طرف چلے جاتی ہے، تو اس طرح اوندے منہ پڑے تھے، کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ ان بستیوں میں یہ کبھی رہتے بھی نہ تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے وہ چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے بوڑھا کر دیا کہ ایک بندہ یعنی کہ عذاب میں مبتلا ہو جائے تو پوری پوری قومی صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی۔ اس کے بعد فرشتے آئے، فلسطین کے علاقے میں ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں بیٹے کی بشارت دی، اسحاق علیہ السلام کی، اور اس کے بعد چل پڑے۔ لمبا واقعہ کہ دعوت بھی آپ نے فوراً بچڑا بھون کے لے آئے، گوشت
انہوں نے نہیں کھایا، پریشان ہو گئے۔ کہا پریشانی کی بات نہیں، ہم فرشتے ہیں، ہم تو ادھر جا رہے ہیں شام کے علاقے میں جہاں صدوم کی بستیاں ہم جنس پرست قوم تھی۔ لوط علیہ السلام کے بعد خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے۔ لوط علیہ السلام دیکھ کے سیئ بہم وضاق بہم، یعنی کہ ایک دم تنگ دل ہوئے، گھٹن محسوس کرنے لگے کہ چہرہ متغیر ہو گیا کہ میرے مہمان ایسے آئے ہیں اور بدماش قوم ہے۔ اور وہی ہوا، بیوی نے جا کے اطلاع دی، وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، قوم رسے توڑا کے دوڑتی ہوئی آئی، کہنے لگے کاش آج میرے پاس قوت ہوتی، کوئی مضبوط سہارا ہوتا، میں اپنے مہمانوں کو بچا لیتا۔ ان کی پریشانی دیکھ کے فرشتوں نے کہا، اپنا آپ کو ایکسپوز کیا کہ اے لوط ہم لڑکے نہیں ہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، پریشانی والی بات نہیں، بس ایمان والوں کو رات کے اندھیرے میں جلدی سے لے جاؤ، صبح قریب ہے۔ اس کے بعد اللہ کہتے فلما جاء امرنا، مومن نکلے اس بستی سے، ہمارا حکم آ گیا، جعلنا عالیہا سافلہا، ہم اس کے بلند حصے کو زمین کے اندر دبا دیا، پوری زمین الٹ دی گئی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً، پھر ہم نے ان پہ پتھر برسائے، من سجیل، پکی ہوئی اینٹ کے، جس طرح آتش فشاں پھٹتا ہے تو مٹی جو ہوتی ہے وہ کھنگرالی اینٹ کی طرح ہو جاتی ہے، اور وہ مسومتاً، جس طرح پوری رینج، یعنی کہ اس پہ نشانے سیٹ تھے کہ یہ پتھر فلاں بدبخت بدماش کو پڑے گا اور یہ پتھر فلاں کو پڑے گا۔ اللہ کہتے ہیں میرے ہاں سب کچھ یہ لکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت مدین کے علاقے میں شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، لا تنقص المکیال والمیزان، پیمائش اور وزن کم نہ کرو۔ یہ مین روڈ پہ تھی اور کاروباری لوگ تھے، لیکن پیمائش اور میزان میں کمی کرتے، اور وہ قوم کہنے لگی اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، اور تیری نمازیں یہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کی یعنی کہ چھوڑ دیں جن کی وہ عبادت کرتے تھے، اور ہم اپنے مالوں کو اپنی مرضی سے نہ بڑھائیں۔ ان کا معنی تھا نماز اپنی جگہ، کاروبار اپنی جگہ۔ تو یہی آج حال ہے، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں اور باقی بھی حرام کمایا جا رہا ہے۔ اس قوم پہ بھی صیحۃ، ایک چیخ اور چنگاڑ آئی، آخری آیت۔ اس کے بعد فاتبعوا امر فرعون، فرعون بھی مصر کے اندر آیا۔ اللہ کہتے ان لوگوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ وما امر فرعون برشید، فرعون کا حکم کوئی صحیح نہیں تھا۔ یقدم قومہ، قیامت کا دن ہوگا یہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، یوم القیامہ، قیامت کے دن آگے آج ہوگا۔ جس کا آج جو قائد ہے وہ سوچ سمجھ کے بنائے، قیامت کے دن بھی وہی قائد ہوگا، یہ نہیں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائن میں لگ جائیں گے جا کے۔ اس لیے یعنی کہ آج ٹھیک ہے بظاہر خلفاء اور عمراء اور استاد ہوتے ہیں، لیکن بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی جائے۔ اللہ کہتے ہیں انہوں نے موسیٰ کے حکم کے مقابلے میں فرعون کے حکم کی پیروی کی، قیامت کے دن فرعون ان سب کو جہنم میں لے جائے گا۔ سب قوموں کے تذکرے کے بعد اللہ کا تبصرہ سنیں، فما اغنت عنہم آلہتہم، ان کے الہوں نے کوئی فائدہ نہ دیا ان کو، التی یدعون من دون اللہ، جن کو وہ اللہ کے علاوہ پکارا کرتے تھے، نوح علیہ السلام کی قوم کے بزرگ، اسی طرح ہود علیہ السلام کی، اس طرح صالح علیہ السلام کی قوم کے، یعنی کہ ان قوموں نے جو مشکل کشا حاجت روا بنائے تھے، بگڑی بنانے والا کرنے والا، جب اللہ کا عذاب زلزلے کی شکل میں آیا، آندھی کی شکل میں آیا، سیلاب کی شکل میں آیا، جہاں قومیں ڈوبی وہاں ان کے کرنے والے بھی ڈوبے، وہ بھی تباہ و برباد ہوئے۔ اللہ کہتے ہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دیا انہوں نے۔ لما جاء امر ربک، جب تیرے رب کا حکم ان پہ نافذ ہو گیا۔ اللہ سمجھے ان کی توفیق عطا فرمائے۔